اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 18واں درس دینے جا رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر ہم نے مکہ المکرمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کعبہ بیت اللہ شریف، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نسب پاک کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھا، تو ہم اسی سے ہی ابتدا کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے کہ ابراہیم بن طارق بن نحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالق بن عامر بن شالخ بن کیتان بن ازفخشنز بن سامع بن نوح علیہ السلام۔ آپ کے مقام ولادت کے بارے میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء نے بابل کو، بعض نے سوس کو جو صوبہ اہواز کا ایک شہر ہے، بعض نے کوسا اور بعض نے اور کو جو کوفہ اور بصرہ کے درمیانی علاقہ میں ایک شہر تھا، آپ کا مقام ولادت بتایا ہے۔ جس زمانہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت بابل کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ نمرود تھا۔ علامہ ابن خلدون رومی مورخ ہیروشیوش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نمرود کو نمرود جسیم بھی کہا جاتا، کیونکہ قد و قامت اور تن و توش میں بہت بھاری بھرکم تھا۔ یہ رومی مورخ اس کے پایہ تخت بابل کے بارے میں لکھتا ہے: بابل کا شہر مربع شکل کا تھا اور اس کے ارد گرد جو فصیل تھی، اس کی گولائی 80 میل تھی اور 200 ہاتھ اونچی تھی، اور جس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ وہ تمام اینٹوں اور کلی کا بنا ہوا تھا۔ اس میں تانبے کے بنے ہوئے 100 دروازے تھے۔ اس کے اوپر پہرے داروں اور جنگجو محافظوں کی رہائش گاہیں تھیں، جو ساری رات جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد بہت بڑی گہری خندق تھی، جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ اس سے اس مملکت کی مادی ترقی اور جنگی قوت کا بآسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ نمرود ان کے مشرکانہ مذہب کا سرپرست بھی تھا اور خود بھی اپنی رعایا کا معبود بھی تھا۔ مشرکانہ عقائد سے متعفن ماحول میں ایک جابر اور قاہر حکمران کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ایک ایسا ذہن رسا مرحمت فرمایا جس سے آپ کے گم کردہ راہ اہل وطن کے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔ آپ نے جب پہلی دفعہ چمکتا ستارہ نظر آیا تو آپ نے اپنے دل سے پوچھا، کیا یہ میرا خالق ہے؟ اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے اپنے فہم خداداد سے اس حقیقت کو فوراً پا گئے کہ جو ڈوب جایا کرتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا، وہ برحق نہیں ہوا کرتا۔ پھر جو 14ویں کا چاند اپنے عروج پر نظر آیا، جس کی زلفشانیاں سے سارا عالم منور ہو گیا تھا، تو آپ نے اپنے آپ سے استفسار کیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس راز کو پانے میں انہیں ذرا دیر نہ لگی کہ جو غروب ہو جائے، جسے خود قرار نصیب نہ ہو، وہ کبھی بھی رب نہیں ہوتا، جو وہ کائنات کا خالق و مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر آفتاب عالم تاب کی روشن کرنوں نے آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچا تو اس کے بارے میں اپنے دل سے سوال کیا، یہ تو پہلے دونوں سے بڑا ہے، روشن تر بھی ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب چند گھنٹے اپنی ضیاء پاشیوں کی بہار دکھانے کے بعد وہ سورج بھی افق کے اندھیروں میں گم ہو گیا تو آپ نے پوری یقین سے اس کی خدائی کا انکار کر دیا۔ قالا فرمایا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو،
اور اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے منہ پھیر لیا ہے اپنا اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر۔ میرا خدا تو وہ ہے جو ان تمام انوار کے سرچشموں کو پیدا کرنے والا اور ان کو ردائے نور پہنانے والا ہے۔ دنیا کے دوسرے آمروں کی طرح اپنی رعایا کے رزق کے جملہ وسائل کو نمرود بھی اپنے قبضہ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس سے رزق کی بھیک مانگتا تو وہ اس سے جو بھی اس سے رزق کی بھیک مانگتا تھا وہ اسے اپنی خدائی کا اقرار کراتا، تب اس کی مٹھی میں کچھ نہ کچھ غلہ ڈال دیتا۔ علامہ ابن جریر طبری زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جابر عامل مطلق نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے اور ان کے کاسہ گدائی میں وہ اس کچھ نہ کچھ ڈال دیتا۔ ایک روز ایسے لوگوں کی معیت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے جو ابھی نوخیز جوان تھے۔ جب روزی کے طلبگار جھولیاں پھیلائے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا مر ربو کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ قالو انتا، تو وہ کہنے لگے آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باری میں اس کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے سوال پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے برملا جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا قالا انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میری صفت بھی یہی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں مار دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق وأتی بها من المغرب، کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف طلوع کر دیتا ہے۔ تو فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یعنی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ آپ واپس گھر لوٹے، راستے میں مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے سوچا کہ میں خالی جا رہا ہوں، آپ نے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی چادر کے اندر باندھ دیا تاکہ جب گھر جاؤں گا تو گھر والوں کو کچھ تو تسلی ہوگی۔ وہ چادر جس کے اندر مٹی باندھی تھی اس کو رکھ کر آپ سو گئے۔ جب آپ کی بیوی نے اس چادر کو دیکھا، چادر کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر بجائے مٹی کے گندم کے دانے پڑے ہیں۔ وہ اس گندم کے دانوں کو پیستی ہے، اس کا آٹا بناتی ہے، آٹا بنانے کے بعد اس کی روٹی بناتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں تو وہ روٹی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اس نعمت کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، ان کو سمجھاتے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑ دو، ان کی عبادت اس کی رب کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے۔ لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، وہ انہیں سمجھ نہ سکے، وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے۔ آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو اشکارا کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایک دفعہ ان کی قوم کا ایک جشن تھا، سب بڑے تیاریاں کر کے جشن میں جانے لگے۔ انہوں نے کیا کیا، مٹھائیوں کے تھال لے کر ہر بت کے آگے رکھ دیے۔ پھر وہاں سے وہ جب چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو تمہارے بناوٹی خدا ہیں جو معبودان باطل ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ موقع کی تلاش لے کر آپ ان کے اس جو صنم قدر تھے اس کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ تمام بتوں کے سامنے، کسی کے سامنے کیا تھال مٹھائی کا پڑا ہے، کسی کے سامنے کیا پڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا۔ آپ نے کسی بت سب سے پہلے جو کام کیا، سارے جتنے تھال تھے ان کو اٹھا کر آپ نے وہاں بڑے بت کے سامنے رکھ دیے، اور کسی بت کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی کون سا عضو کاٹ دیا۔ بالآخر آپ نے جو کلہاڑا تھا
बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिया। जब उन्होंने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे के ऊपर रखा, फिर वापस चले गए। जब वो लोग अपने जश्न से फारिग हुए, जो जश्न से फारिग होने के बाद जब अपने खुदाओं के पास आए, जो उनके माबूदान बातिल थे, बुत थे, उनके पास आए, उन्होंने देखा कि उनके बुतों का क्या हाल हुआ है। सारे जो थाल हैं बड़े बुत के सामने पड़े हैं, उनके किसी खुदा के कान नहीं है, किसी खुदा की आंख नहीं है, किसी खुदा का हाथ नहीं है। तो बिरादान इस्लाम, इस तरह वो बड़े परेशान हुए। वो इस सोचने पर मजबूर हो गए कि मन फाला हाजा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। वो कहने लगे हमारे बुतों का ये हालत किसने की है? जिसने भी किया यकीनन बहुत बड़ा जालिम है। तो उनमें लोगों ने कहा कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, कि हमने एक जवान के बारे में सुना है जो इसका जिक्र करता है, उसका नाम इब्राहिम है। नमरूद और इसके आया ममलिकत को भी इस हादसा की इतला मिल जाती है, शाही फरमान जारी हो जाता है, फातू भी अलायुन्नास लअल्लहुम यशहदून। कहने लगे फिर पकड़ कर लाओ उसे सब लोगों के रूबरू, शायद वो इसके मुतल्लिक कोई शहादत दे। आपको पकड़ कर लाया जाता है, अंता, और पूछा जाता है अंता फ़अलता या हादा या आलिहतिना या इब्राहिम बे आलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? आपने फरमाया आए अक्ल के अंधो, मुझसे क्या पूछते हो? अगर तुमने पूछना है तो अपने उस बड़े बुत से पूछो जिसने अपने छोटे बुतों की सारी जो मिठाइयाँ हैं उठा ली हैं, अपने सामने रख ली हैं, और उसके कंधे के ऊपर जो कुल्हाड़ा है वो भी रखा हुआ है। तो बिरादान इस्लाम, जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जवाब सुना तो उनके ऊपर सख्ता जारी हो गया। वो क्या जवाब देते? बिल आखिर जब उनको कुछ ना बना तो जब उन्होंने ये कहा फिर हैरान हुए कि ये क्या कर दिया है। बिल आखिर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और कहने लगे कल लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून, इब्राहिम आप जानते हैं कि ये नहीं बोल सकते। उनके यहाँ बुत परस्ती का अकीदा का मसला ही होता तो उस रोज़ के बाद शायद उनके पास कोई एक भी उन बुतों को खुदा मानने के लिए तैयार ना होता। लेकिन यहाँ नमरूद के सियासी मफाद पर जोर पड़ रही थी, उनका तख्त शाही डोलने लगा था। उसने फ़ौरन अपने आमराना इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए आतिश करदा भड़काने का हुक्म दिया। हुक्म शाही की फ़ौरन तामील कर दी गई। आपको कस दिया गया रस्सियों के साथ, आपको मंजीक में बांध कर आतिश कदे में फेंकने के मंसूबे को आखिरी शक्ल दे दी जाने लगी। आलम बाला में शोर मच गया। फरिश्तों ने अर्ज़ की इलाही आए कादर मुतलक, क्या तेरे इस बंदे को यूं भड़कते शोलों की नज़र कर दिया जाएगा? क्या तौहीद का ये चिराग भी गुल हो जाएगा? तो अल्लाह ताला के इज़्न से हज़रत जिब्राईल अला नबीना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बरगाह खलील में हाजिर हुए, अपनी खिदमत पेश की, अपने बड़ी नियाजमंदी से जवाब दिया अम्मा इलैका फला, मुझे आप तेरे इमदाद की ज़रूरत नहीं है। फिर अर्ज़ की अपने रब से ही दुआ मांगो। फरमाया कफ़ानी इल्मुहु बिहाली मिन सवाली, जब वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, मेरे हालात को जानता है, तो फिर मुझे उससे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। जब आपको आतिश कदम में फेंका गया तो वहाँ आग के सुर्ख अंगारे नहीं रहे, बल्कि वो गुलाब के फूल बन गए। तो फिर बसम करने वाले शोले ना रहे, बल्कि नसीब में सुबह बहार में तब्दील हो गए। इतने बड़े मुआज़ा को देखने के बावजूद नमरूद ईमान ना लाया, बल्कि आपकी अज़ियत रसानी में इजाफ़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इसको एक हकीर मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया। तो बिरादान इस्लाम, इस वाक़या के बाद आपकी शादी हज़रत सारा बिनते हरान से हुई। यहाँ भी एक गलत फहमी का इज़ाला ज़रूरी है। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ज़ियाउन नबी शरीफ के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हारान हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई और हज़रत लूत के बाप थे। उनकी बेटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भतीजी थी की शादी आपसे क्यों कर जायज़ थी? बाज़ उलमा ने इसका जवाब ये दिया है कि आपकी शरीयत में भतीजी के साथ शादी ममनू ना थी। लेकिन हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
صحیح بات وہ ہے جو علامہ طبری نے لکھی ہے کہ حاران نامی کے دو آدمی تھے، حاران نام کے دو آدمی تھے، ایک حاران آپ کے بھائی تھے، دوسرے آپ کے چچا تھے، جنہیں حاران الاکبر کہا جاتا ہے، اور حضرت سارہ ان کی صاحبزادی تھی، اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی اس مذہب کے اندر بھی جائز تھی، اور آج شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جائز ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حضرت سارہ حران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے افراد کے لیے جب نمرود کی مملکت میں زندگی بسر کرنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقہ میں جا کر اقامت گزین ہونے کا ارادہ کیا جہاں وہ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکے، جہاں ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، یہاں ان کو کوئی ستانے والا نہ ہو۔ چنانچہ اہل ایمان کا یہ مختصر سا قافلہ بابل و نینوا کی خوشحال مملکت کو، جو ان کا پیارا وطن تھا، ان کو چھوڑ کر راہ خدا میں سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی پہلی منزل حران تھی، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر رخت سفر باندھا اور چل پڑے۔ ان کی دوسری منزل مصر تھی، وہاں اس وقت فرعونہ کے پہلے خاندان کا ایک فرعون حکمران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی مالا مال فرمایا تھا، وہ نعمت بھی رب کریم نے آپ کو عطا کی تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ کچھ اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے، تو اس نے فوراً شاہی حکم جاری کیا کہ اس عورت کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس نے نیت بد کا یعنی کہ ارادہ کیا بری نیت کا، تو اللہ کریم نے اس کے ہاتھ کو ہی فالج زدہ کر دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ چنانچہ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کریم نے اس کے ہاتھ کو درست کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ کا یہ سچا ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے، تو اس کے ہاتھ کو درست کر دے۔ اس دعا کے اوپر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں تو اس نے اپنی کنیز ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت سارہ نے ہاجرہ کو بطور ہدیہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی اور حضرت اسماعیل ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی صاحبزادی تھی اور آزاد تھی۔ بعض مستشرق اس بات کا ذکر کر کے شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ آپ کنیز نہ تھی بلکہ قبطی قوم کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی۔ علامہ سہیلی اپنی سیرت کی کتاب الروض الانف میں علامہ طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے جب مصر کا محاصرہ کیا تو اہل مصر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تم مصر کو فتح کرو گے، اور اس کے ساتھ ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اہل مصر کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ ہمارا اہل مصر کے ساتھ نسب کا رشتہ بھی ہے اور سسرال کا بھی۔ اہل مصر نے کہا بے شک اس نسب کو اللہ تعالیٰ کا نبی یاد رکھ سکتا ہے اور اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ نسب بہت دور کا ہے۔ تمہاری ماں ہمارے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی ملکہ تھی، بس عین اس کے باشندوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور ہمیں مغلوب کر لیا، ہمارے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کی ملکہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح حاجرہ تمہارے باپ ابراہیم تک پہنچی۔ تو برادران اسلام، یہ جتنی بھی وضاحت ہم نے کی ہے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کتنی استقامت اختیار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اسی موضوع کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان کے ساتھ، آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔